السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عدنان عادل جرنلسٹ۔ آج ہم پنجاب کی غیر یقینی سیاسی صورتحال پر بات چیت کریں گے۔ دوستو، پنجاب میں صوبائی سیاست ڈرامائی رخ اختیار کر رہی ہے۔ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ خطرے سے دوچار ہے۔ شاید وہ وزارت اعلیٰ بچا لیں، لیکن بہت ہی معمولی سے فرق کے ساتھ۔ اگر عدالت عالیہ یعنی لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ کا الیکشن کروانے کے لیے 17 جولائی کے بعد کی تاریخ مقرر کر دی تو حمزہ کے لیے اور بھی زیادہ مشکلات ہوں گی۔ تاہم اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ نے پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے تحریک انصاف کے 25 ارکان کو لوٹا بنایا تھا، یعنی ان کی وفاداری تبدیل کروائی تھی۔ زیادہ تر ارکان کا تعلق دو گروپوں سے تھا، جہانگیر ترین گروپ اور علیم خان گروپ۔ وفاداری بدل کر مخالف جماعت کے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دینے کے باعث یہ 25 ارکان نااہل قرار دے دیے گئے تھے اور ان کی اسمبلی کی رکنیت بھی ختم ہو گئی تھی۔ لیکن کام یہاں رکا نہیں۔ پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ میں اپیل کر دی کہ حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ کے الیکشن کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ اس مقدمے کی عدالت عالیہ کے 5 رکنی فل بینچ نے سماعت کی۔ آج بدھ کے روز اس پر حتمی دلائل ہوں گے اور توقع ہے کہ آج ہی کوئی فیصلہ آ جائے۔ منگل کے روز عدالت عالیہ نے لمبی تاریخ دینے کی بجائے اگلے روز کی ہی تاریخ دے دی۔ ہائی کورٹ کے بینچ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے دوبارہ ووٹنگ کا امکان بھی ظاہر کر دیا۔ فل بینچ نے دوبارہ پولنگ کی صورت میں کسی بحران سے بچنے کے لیے ایڈووکیٹ جنرل پنجاب سے قانونی معاونت مانگ لی۔ عدالت عالیہ نے اپنے ایک کمنٹ میں کہا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا میرٹ پر ہوگا۔ جسٹس صداقت علی خان اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں اور انہوں نے اس کے دلائل سنے۔ عدالت نے وکلاء سے پوچھا کہ وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے اجلاس کو دوبارہ 16 اپریل کی تاریخ پر لے جائیں اور پولنگ دوبارہ ہو تو بحران سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ایڈووکیٹ جنرل پنجاب شہزاد شوکت نے استدعا کی کہ وزیر اعلیٰ سے ہدایت لینے کے لیے 1 دن کی مہلت دی جائے۔ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے موقف اپنایا کہ دوبارہ انتخاب ہونے پر امیدوار پرانے اور ووٹرز نئے ہوں گے، یعنی 5 مخصوص نشستوں پر، یعنی خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں ان پر ارکان اسمبلی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم عدالت کی طرف سے دیا جا چکا ہے۔ اس پر فل بینچ نے قدر حیرت کا اظہار کیا کہ نئے 5 ارکان اب کیسے ووٹ ڈالیں گے؟ کیا یہ تضاد نہیں ہوگا؟ عدالت عالیہ نے ریمارکس دیے کہ دوبارہ انتخاب کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یعنی کہ وزیر اعلیٰ کا دوبارہ الیکشن ہو، لیکن جو بھی فیصلہ ہوگا میرٹ پر ہوگا۔ یہ بھی کہا کہ اگر 16 اپریل کی پوزیشن بحال ہوتی ہے اور ایک فریق اکثریت حاصل کر لیتا ہے تو دوسرا فریق اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا سکتا ہے یا نہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے اصرار کیا کہ نئے ارکان کے ووٹ شمار کیے جائیں گے، یعنی جو 5 خواتین ابھی لسٹ سسٹم کے تحت وہ سیٹوں پر منتخب ہوئی ہیں۔ انہوں نے تجویز دی کہ دوبارہ انتخاب کے لیے 10 دن دیے جائیں اور حمزہ شہباز کو بھی ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ اسپیکر پرویز الہی کے وکیل نے بتایا کہ ڈپٹی اسپیکر نے عدالتی احکامات کے مطابق وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہیں کروایا تھا۔ ایوان میں پولیس داخل ہوئی تھی اور ووٹوں کی گنتی میں بے ضابطگی ہوئی تھی۔ ہائی کورٹ کے فل بینچ نے دلائل سننے کے بعد سماعت بدھ کے روز تک ملتوی کر دی۔ چند روز پہلے بھی لاہور ہائی کورٹ پنجاب کی سیاست کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ سنا چکی ہے۔ عدالت عالیہ نے الیکشن کمیشن کو ہدایت کی تھی کہ وہ خواتین کی مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کی 5 خواتین ارکان کا نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ الیکشن کمیشن کئی روز سے یہ نوٹیفیکیشن دبا کر بیٹھا ہوا ہے، جو اس کی غیر جانبداری پر سوالیہ نشان ہے۔ اس فیصلے کے بعد پنجاب اسمبلی میں پارٹی پوزیشن پھر تبدیل ہو گئی ہے۔ عدالتی فیصلے کے تحت مخصوص نشستوں پر 5 نئے ارکان آنے کے بعد موجودہ اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی کے اتحاد کو 173
तर अरकान की हिमायत हासिल हो जाएगी। ताहम हमज़ा शहबाज की क़यादत में नून लीग, पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातों का जो इत्तेहाद है PDM के नाम से, उसके पास 176 अरकान हैं, यानी 3 अरकान हमज़ा शहबाज के पास ज़्यादा हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के अरकान में 5 MPs का इजाफा हुआ। 2018 के आम इंतखाबात में PTI ने पंजाब असम्बली में 183 नशिस्तें हासिल की थीं। इनमें से 25 अरकान मुनहरिफ हुए, तो अरकान के इनहराफ पर तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 158 रह गई। लेकिन अब जो 5 ख़वातीन आ गईं तो 163 तादाद हो गई। काफ लीग के 10 अरकान मिला लें तो ये 173 अरकान बन जाते हैं। दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त 176 अरकान के साथ अक्सरियत में है। इस इत्तेहाद में नून लीग के 165 अरकान हैं, पीपल्स पार्टी के 7 अरकान असम्बली हैं, राह हक पार्टी का 1 रुकन है झंग से और 4 आज़ाद अरकान भी हैं। तो ये तादाद 177 बनती है। लेकिन हुआ ये कि नून लीग के 4 अरकान बागी हो गए थे, जिनमें से 3 वापस आ गए हैं, जैसे जलील शरफपुरी, और 1 यानी फैसल न्याजी इस्तीफ़ा दे चुके हैं। इस तरह नून लीग की मजमूई तादाद 176 है। पंजाब असम्बली के एक आज़ाद रुकन चौधरी निसार अभी तक गैर जानिबदार हैं। वो आकर हलफ तो देर में उठा चुके, बहुत देर में उन्होंने आकर हलफ लिया, लेकिन ये कि वो शरीक नहीं होते इजलास में और किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। 17 जुलाई को 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के बाद असम्बली में नंबर गेम एक बार फिर तब्दील हो सकती है। पंजाब का वज़ीर आला रहने के लिए हमज़ा शहबाज को ज़िमनी इलेक्शन में कम से कम 9 सीटों पर जीतना ज़रूरी है। शायद इसीलिए हुकूमती इदारे नून लीगी उम्मीदवारों के हक़ में पूरा जोर लगा रहे हैं। ताहम हाई कोर्ट ने अगर बुध को हमज़ा शहबाज की वज़ारत आला का इलेक्शन कल अदम करार दे दिया तो वज़ीर आला का नया इलेक्शन होगा। ये देखना होगा कि क्या अदालत आलिया ये भी कहती है कि हमज़ा शहबाज अब वज़ीर आला के ओहदे से हट जाएं जब तक नया इलेक्शन नहीं होता, तो उस दरमियानी मुद्दत में कौन वज़ीर आला होगा। अगर उस्मान बुज़दार होंगे तो उससे मामला और पेचीदा हो जाएगा। फिल वक्त पंजाब असम्बली की हाजिर तादाद में हमज़ा शहबाज को 3 अरकान की बरतरी हासिल है, जिसमें आप जहन में रखें कि 4 आज़ाद अरकान भी हैं, वो किसी वक्त भी पलटा खा सकते हैं। 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन के बाद सूरत हाल जो है वो इलेक्शन के नताइज पर मुनहसर होगी। तो जनाब, पंजाब में खेल खासे दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है। हाई कोर्ट के फैसले का 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि नामुवाफिक फैसले से नून लीग की हवा उखड़ सकती है। अगर हाई कोर्ट ने हमज़ा शहबाज की वज़ारत आला के इंतखाब को कानूनी करार दे दिया तो नून लीग को बड़ा हौसला मिलेगा, इसका मोराल बुलंद होगा। लेकिन फ़ैसला ख़िलाफ़ हुआ तो फिर नून लीग को एक बहुत बड़ा शॉक मिलेगा, उसकी ओवरऑल पोजीशन जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो जनाब, आपने मेरा वीलॉग सुना, अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।